میں اپنی پنجاب حکومت سے پہلی بات تو سی ایم سے کہوں گا کہ آپ اچھا ورک کر رہی ہیں، جو بھی کر رہی ہیں، مگر انسانی صحت کے حفظان صحت کے اصولوں پر بھی کام کرائیں ان محکموں کو، جن کو میں ابھی مینشن کروں گا۔ جناب سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ ایک ہے واسا، ایک ہے ایل ڈی اے، یہ دو محکمے۔ آپ گلی محلوں میں سڑکوں پہ بچھی پرانی پائپ لائن سیورج کی، جب وہ لیکیج ہوتی ہے اس میں جناب کہیں سے ٹوٹ پھوٹ یا سوراخ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ پانی کے پائپ بھی چل رہے ہیں پینے کے صاف۔ اب وہ پرانے 100 سال پرانے کوئی پائپ، یعنی کہ گٹر کا پانی، سر پینے گٹر کے کا پانی کے دونوں مکس ہیں، ان کو علیحدہ، ہو رہا ہے۔ پہلی بات ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا چاہیے۔ جب یہ مکس ہوتے ہیں تو زہریلے مادے وہ کیمیکل کی صورت میں ہمیں پینے کو مل جاتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ جناب یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی، کیونکہ ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں تو پنجاب کی بات کریں گے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کیوں نہیں توجہ دیتی۔ سب سے پہلے دیکھیں نا، ابھی ڈاکٹر فیضان نے بتایا تھا، آپ نے بھی سوال کیا تھا کہ جی وہ بچوں میں بھی یہ ڈلیور ہو رہی بیماری کیسے ہو رہی ہے، کہ جب ہم کیمیکلی دودھ پیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں لوہے دیاں مجھاں، آپ جس جناب یہ ملک شاپ پہ جائیں گے تو ٹنوں کے حساب سے ان کے پاس دودھ پڑا ہے۔ بھئی وہ کون سی گائے بھینسیں ہیں جو ٹنوں دودھ دے رہی ہیں؟ لوہے کی بھینسیں سر، یہ لوہے کی بھینسیں ہیں نا، اور اندر وہ کیمیکل سے وہ جناب انہوں نے اپنے پاس پیمانے رکھے، وہ چیک کرتے ہیں، وہ دودھ جناب دیتے ہیں۔ اور ہم لوگ سب، کوئی چائے کی صورت میں پی رہا ہے، کوئی ویسے پی رہا ہے، بچے پی رہے ہیں۔ تو کبھی اس پہ توجہ دی، بچے کو کوئی بیماری ہوئی، انفیکشن ہوا پیٹ کے امراض کا، تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، دوائی لی، ٹھیک ہو گیا، چند دن دوبارہ ریپیٹ ہو گیا۔ اس پہ پنجاب، پھر دوسرا ہمارے پنجاب میں اتنی بیکریز ہیں، کبھی ان کو چیک کیا گیا؟ نہیں چیک کیا جاتا۔ وہاں پہ منتھلی چلتی ہے۔ میں نے ایک جگہ پہ ایک ڈیری کا پتہ کرایا، انہوں نے کہا جناب یہاں کیا چیک ہونا ہے، وہ اس اتھارٹی کے آفیسر کے گھر جناب جو یہاں پہ روڈ پہ چلتے ہیں، وہ جناب ان کے گھر کے 10 کلو دودھ چلا جاتا ہے، 20 کلو، وہ کون چیک کرے گا؟ تو وہ بھی لوہے کی بھینس کی جاتا وہ ہے، مگر وہ پیتا ہے نا، اسے یہ نہیں نا پتا کہ اس کے یہ جو پیروں کے آستانوں پہ رہتا ہے یہ بھی پیروں لوہے کے کی بھینس آستان نہیں تو سب دیکھیں۔ اب دیکھیں بیکریوں میں جائیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، مجھے پتہ ہے کہ جناب وہاں پہ جو کیک پڑے ہوتے ہیں نا جی، ہاں جی، بسکٹ ہیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، چوہے بھی ساتھ ہی کھا رہے ہوتے ہیں۔ چوہے کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ نیکسٹ ڈے اس کا نام بلا کیا رکھا ہوتا ہے انہوں نے، وہ شیرو، کہتے ہیں یار کسٹمر کو نہ پتا چل جائے۔ میں نے ایک سے پوچھا، کہتا سر آپ کی مہربانی ہے آپ نہ لیں، اس میں اس کا پیشاب ہے، گدلا، وہ مکس ہے کئی دن کے۔ ایکسپائر بیکریز ایٹم جو ہے وہ بھی ہمارے جناب معدے اور جگر اور ہماری انتڑیوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ یہ ہماری فوڈ اتھارٹی کی نالائکی ہے۔ اسے سیل چند ایک دکھا دیتی ہیں ہمیں ٹی وی میں، جناب یہ سیل کر دیا، وہ سیل کر دیا، وہ پکڑ دیا، وہ بہا دیا۔ اور بھائی یہ ریگولر رکھیں، آپ یہ ریگولر کام کیوں نہیں کرتے؟ صحیح، ان کا چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں کرتے؟ آپ چند دن کرتے ہیں، جب سی ایم یا اس ڈپارٹمنٹ کا منسٹر جناب تھوڑا دباؤ ڈالتا ہے تو وہ چند دن کیا ایفیشنسی دہائی، اس کے بعد دیکھیں یہ ہمارے جگر کا سب سے اہم یہ غدود ہے، لیور باڈی کا سب سے بڑا ہے، اور ایک صحت مند جو جناب ہمارا جگر ہوتا ہے نا، تو وہ جناب ایک ایسی صورت میں ہوتا ہے، اور بڑا خوبصورت اس کا کلر ہے، اس کا بہت خوبصورت۔ جب اس پہ کسی چیز کا جناب اس کا کام تو ہے نا جناب سٹوریج کرنا، جب ایکسٹرا وٹامن ڈی جیسے ڈاکٹر نے بتایا یا دیگر چیزیں، ہمارا گلوکوز گلیکوجن وہاں پہ سٹور ہوتا ہے جی، اگر یہ چیزیں اس کا کام تو ہے ہمارے لیے ہماری قوت مدافعت کو برقرار رکھنا۔ دوسرے لفظوں میں میں یہ کہوں گا، جگر کا جو اصل کام ہے ہماری قوت مدافعت کو، ہماری پوری باڈی کو لے کے وہ چل رہا ہے، ایک واحد آرگن ہے یہ ہماری باڈی کا سب سے بڑا، جو ہماری صحت کے لیے ہماری صحت کا ضامن ہے۔ جب اس میں نقص پیدا ہوگا تو اس کی مین کازز یہ ہیں، جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ جناب لیورس، فیٹی لیور، ہاں جی، اس کے گریڈ 1 ہے، گریڈ 2 ہے، اس کے بعد اس کا اگلا پروسیس چلتا ہے۔ جب وہ ڈاکٹر ایک دیکھتا ہے تو وہ اس طریقے سے اس کے ٹیسٹ LFT کروائیں آپ اس کا، ٹھیک ہے نا جی، سب سے بڑا ہے اس کا ایبڈومنل کروائیں، اس کا سکین کروائیں، تاکہ لیور کیا پتہ۔ اب دیکھیں ہمارے جتنے ہاسپٹلز ہیں
KLA بھی بنا ہوا ہے, شہباز شریف صاحب نے اپنے سابقہ دور میں اسے بنوایا. ہاں جی, اب وہ اس پہ کام. پھر لیور کینسر آج کل یہ بڑا چل رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, اچانک پیٹ میں پانی پڑ گیا, وہ کہتے جی پہلے ہم صحت مند تھے, پیشنٹ کہتا جی پہلے تو ہمیں کوئی بیماری نہیں تھی, یہ کہاں سے آ گئی؟ مگر لوگوں نے ہائیجینک اصولوں پہ عمل ہی نہیں کیا, نہ ہم خود کرتے ہیں نہ ہمارے جناب یہ محکمے کرتے ہیں. اس پہ خاص کر میں پنجاب کی CM سے گزارش کروں گا کہ خدا را جہاں آپ لیور سینٹر, آپ نے کینسر سینٹر کا پچھلے دنوں جناب وہ چائنا سے لائے مشینری, اس کا اوپننگ کی ہے, خدا را ان چیزوں پہ بھی آپ خاص کر توجہ دیں, ان ڈپارٹمنٹ کو ضرور کھینچیں. جی ڈاکٹر فیضان, ڈاکٹر صاحب نے تو یہ بتایا کہ ڈپارٹمنٹل چلیں جو نہیں لاپرواہی یہ غفلت ڈپارٹمنٹس کی ہے اس پہ ہے, آپ پبلک کی جو لاپرواہی ہے اس پہ بھی بات کریں کہ فیٹی لیور کن کن خوراکوں سے جو ہم کھانے والی اشیاء ہیں, کون کون سی چیزیں کھانے سے فیٹی لیور ہو رہا ہے؟ جی بیسیکلی دیکھیں, میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یہ لیور کا جو فنکشن یا اس کی کوئی بھی ڈیزیز ہے وہ 3 طرح کی ہے, ایک جینیٹک, ایک انوائرمنٹل جس کو لائف اسٹائل کہتے ہیں, تیسرا انفیکشن وائرس. جو جینیٹک ہے اس کے لیے تو ہم ایلوپیتھی میں اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں, وہ کہتا ہے کہ بچہ پیدائشی کمزور ہے. ہمارے ہومیوپیتھی میں بہت زیادہ ایسی میڈیسن ہے جو جا کے DNA لیول پہ کام کرتی ہے, جیسے کہ ایکس رے وغیرہ, یہ بہت ڈیپ جاتی ہے میڈیسن, یعنی کہ ہم جینیٹک کاز بھی کلیئر کر سکتے ہیں ہومیوپیتھی سے واحد. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ آتے ہیں ہم لائف اسٹائل پہ. یہ جو فیٹی لیور زیادہ ہوتا ہے, یہ لائف اسٹائل بہت زیادہ اگر بندے کا خراب ہے, جیسے کہ زیادہ ساری رات جاگنا, سارا دن سونا. ٹھیک ہے, کچھ ہمارے جو ہے پاکستان کی نوجوان نسل یہ زیادہ تر کمپیوٹر پہ بیٹھنے والا کام کرتی ہیں, یا موبائل, سب سے بڑی بیماری موبائل ہے, لیپ ٹاپ, سیل فون یا کمپیوٹر, کوئی بھی ایسی چیز رہتی ہے جس میں اسکرین پہ بیٹھنا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے تو ایک تو سارا دن بیٹھ کے کام کرنا پڑتا ہے, اور اس کے ساتھ ان کو جو میڈیسن جو یہ اکثر ان کو کانسٹیپیشن رہتی ہے, اور اس کے لیے یہ وہ میڈیسن لیتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی جو ہے لیور ڈیٹاکس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ٹاکسیٹی پیدا ہو جاتی ہے. فاسٹ فوڈ ہماری نوجوان نسل ویسے بھی ہر بندے بہت زیادہ کھاتا ہے, اور یہ ڈالٹا گھی یا کوئی بھی جتنے بھی یہ پروسیس آئل ہے, وائٹامن ڈی اور یہ وائٹامن اے جو ہے ہمارے یہ جو لیور ہے اس کو بہت اچھا ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے. اور یہ اس کے اگر آپ نے اس کی فریش کوانٹٹی اگر لینی ہے تو یہ آپ نے لے آپ دیسی گھی میں اور یہ مکھن میں. حالانکہ ہمارے نزدیک کوئی اکثر حکومت دار ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ آئل ہر طرح کا بند کر دیں, ہر طرح کا آئل بند نہ کریں, پروسیس آئل صرف بند کریں. اس میں آپ دیسی گھی پہ آ جائیں, اور یہ آپ آ جائیں مکھن پہ, اور اس کے علاوہ ایک اور آئل ہے جس کو کہتے ہیں کوکونٹ آئل. یہ سرسوں کا آئل بھی, جی سرسوں کا آئل بہت, کسی کو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا, تو کوکونٹ آئل بھی فیٹی لیور ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اگر آپ اس کو ڈائٹ کے لحاظ سے کلیئر کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی میڈیکیشن کے, تو میں اکثر اپنے پیشنٹ کہتا ہوں کہ آپ نے دوپہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک باؤل سلاد کا اور اس پہ 1 ٹی اسپون اولیو آئل ڈال کے ڈیلی آپ یہ کھائیں. 30 دن کے بعد آپ اس کا کوئی بھی ٹیسٹ کروائیں, فیٹی لیور ختم ہو جائے گا اس کا, ڈائٹ کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں. اور اگر آپ اسے بچنا, اگر آپ کو اگر یہ ہو گیا ہے تو بچنے کا یہ کہ ہر قسم کی جو بازاری پروسیس آئٹم ہے اس کو چھوڑ دیں آپ. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک لیور خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ آگے فنکشن خراب ہو سکتے ہیں. جیسے کہ اگر یہ فیٹی لیور یا اس کے آگے مزید کے گریڈ میں چلتے ہیں تو یہ ڈائبٹیز پیدا کر سکتا ہے, کیونکہ جب ہماری گلوکوجن جو ہے گلوکوز اسٹور نہیں ٹھیک طریقے سے ہوگا تو وہ مسل جو ہے اس کو ریٹین کرتا جائے گا, مسل میں اسٹور ہوگا, فیٹ آتا جائے گا. جب فیٹ آئے گا تو ہماری جو ہے DNA اس کے اوپر جو ریسیپٹر ہیں اس میں obstruction آ جائے گی, جس کی وجہ سے یہ رکاوٹ پیدا ہو جائے گی, انسولین جو ڈسٹرب ہو جائے گا, سارا پروسیس ہی خراب ہو جائے گا. اس کی وجہ سے آپ کو کانسٹیپیشن رہ سکتی ہے. ایک فیٹی لیور کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں, اس لیے لہٰذا اس سے بچیں. فریش ہر طرح کی سبزیاں پھل تازہ کھائیں, دھو کے کھائیں, جس کی وجہ سے یہ آپ فیٹی لیور سے بچ جائیں گے اور نیکسٹ ڈیزیز سے بھی آپ بچ جائیں گے.